قرآن کریم فرقان حمید 29واں سپارہ سورہ دہر کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آج 20 رمضان المبارک ہے۔ آنے والی کل 21 رمضان المبارک کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اسی نسبت سے سوچا کہ آج کی جو گفتگو ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل کو بیان کیا جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، صحابی رسول ہیں، دنیا کے اندر انسانیت کو جو اللہ کی طرف سے بلند اور سب سے زیادہ بلند و بالا مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ نبوت اور رسالت کا ہے۔ نبوت اور رسالت کے بعد اس دنیا میں جو سب سے بلند مقام اور مرتبہ ہے وہ مرتبہ ہے صحابیت کا۔ کس کا بھائی؟ صحابیت کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن میں 10 سال کی عمر میں صحابیت کا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، کیونکہ بچوں میں سب سے پہلے قبول اسلام انہوں نے کیا تھا۔ تو اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی، تو گویا یہ صحابیت کا مقام اور مرتبہ آپ کو 10 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی نام ہیں، کئی کنیت ہے۔ حیدر آپ کو کہا جاتا ہے، اسی طرح ابو تراب آپ کو کہا جاتا ہے، ابو الحسن آپ کی کنیت ہے، اسد اللہ آپ کا لقب ہے، کئی ناموں سے آپ کو پکارا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد کا نام عبد مناف ہے، کنیت ابو طالب تھی، اسی نام سے مشہور ہیں، ورنہ اصل نام ان کا عبد مناف ہے۔ آپ کی جو والدہ ہے ان کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ محترمہ ہیں انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ قبول کیا تو جب ان کی وفات ہوئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تھے، یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئی۔ یہاں جب ان کی وفات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا انتظام کرایا۔ یہ واحد خاتون ہے کہ جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن اطہر سے اپنا کرتا مبارک کفن کے لیے دیا ہے۔ کسی اور عورت کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ جب قبر تیار ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود لیٹ گئے قبر میں، اور کچھ دیر تک پڑھتے رہے۔ پڑھنے کے بعد باہر تشریف لائے، پھر اماں جان کو دفن کیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ اعزازات کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ چچا ابو طالب کے بعد عورتوں میں سب سے زیادہ احسان مجھ پر فاطمہ بنت اسد کے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابو طالب نے 8 سال کی عمر سے شروع کی تھی، وہ پھر 55-52 سال کی عمر تک یہ ساتھ ہی رہے ہیں۔ تو باہر ابو طالب سنبھالتے، گھر میں پرورش کرنے والی یہ فاطمہ بنت اسد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ تھی۔ اس لیے فرمایا کہ عورتوں میں میرے اوپر سب سے زیادہ احسانات اسی کے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس مسلمان ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو دفن فرمایا، اور اعتماد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہت زیادہ تھا۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا،
اور آپ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بھی 7 نکاح کیے ہیں یکے بعد دیگرے۔ یعنی ایک نکاح، پہلا نکاح حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور جب یہ وفات پا گئیں تو ان کے بعد آپ نے تقریباً 7 عورتوں سے یکے بعد دیگرے نکاح فرمائے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور باقی جو یعنی 7 بیویاں ہیں ان سے بھی تقریباً کافی سارے، کوئی 10-12 کی تعداد میں بیٹے اور پھر بیٹیاں بھی پیدا ہوئی ہیں۔ مشہور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے وہ حضرت حسن اور حسین ہی ہیں، لیکن یہ کہ جب تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بیویاں بھی اور تھیں اور آپ کی اولاد بھی، ان دونوں شہزادوں کے علاوہ اور بھی کئی اولاد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتماد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ہے۔ ہجرت کی رات کا واقعہ مشہور ہے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت قریب آیا، 60 مشرکین مکہ نوجوان مسلح ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، مکان کے اطراف میں پہرا دے رہے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں ہم ان کو معذلہ شہید کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلایا اور فرمایا علی میری چادر لے کے سونا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ یہ مکہ والوں کی امانتیں لوگوں کو دے کے کل ہمارے پیچھے مدینہ چلے آنا۔ اب یہ امانت کا معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد علی پہ کیا اور جتنی بھی امانتیں لوگوں کی آپ کے پاس تھی ساری کی ساری حضرت علی کو دی، کہا کل برسا کو واپس کر کے آ جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلنے لگے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد اپنی مٹھی مبارک میں مٹی لی اور مشرکین کی طرف یوں پھینک دی، شاہت الوجوہ، یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ نے تو صرف ایک طرف رخ کر کے مٹی پھینکی تھی، اور وہ تو پورے مکان کی 4 دیواری یعنی پورے مکان کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے تھے، تو تمام کی آنکھوں میں مٹی گئی ہے۔ اللہ یہاں پہ فرماتے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب جو مٹی آپ نے پھینکی تھی نا، دراصل وہ مٹی ہم پھینکنے والے تھے۔ سامنے مٹی پھینکی ہے، 60 لوگوں نے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے، تمام کی آنکھوں میں مٹی کا پہنچا دینا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور کہاں چلے گئے بھائی؟ مکان ابو بکر پہ۔ اب یہاں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کی امانتیں حضرت علی کے پاس ہیں اور خود اللہ کے نبی امانت اللہ کی ہے اور اللہ کی امانت ابو بکر کے پاس ہے۔ اچھا، غار کے اندر یہاں نبی کے بستر پہ سونے والے علی ہیں اور غار کے اندر نبی ابو بکر کی گود میں سونے والے ہیں۔ مقام اور مرتبہ ساروں کا اپنا اپنا الگ الگ جدا جدا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت سارے صحابہ کے مقام اور مراتب کو مانتے ہیں، ہم کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے۔ سارے یعنی نبیوں کے بعد مقام اور مرتبہ صحابہ کا، صحابہ میں سب سے بلند و بالا مقام اور مرتبہ چاروں خلفائے راشدین کا، چاروں خلفائے راشدین میں سب سے بلند مقام پہلے نمبر پہ ابوبکر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے نمبر پہ عمر فاروق ہے، تیسرے نمبر پہ عثمان غنی اور چوتھے نمبر پہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ اب یہاں دیکھیں جو لوگوں کی امانتیں وہ علی کے پاس ہیں اور جو اللہ کی امانت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے وہ ابو بکر کے پاس ہے۔ علی نبی کے بستر پہ علی سو رہے اور جو اللہ کا نبی ہے یہ ابو بکر کی گود میں سو رہا ہے۔ الگ الگ فضیلتیں ہیں، الگ الگ مقام اور مرتبہ ہے، اور یہ مقام اور مرتبہ سب کو کس نے دیا بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔
اور جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 24 سال کی ہوئی ہے، تو اس وقت نکاح کے لیے حضرت علی کو جو پسند کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بظاہر حضرت علی نے نہیں پسند کیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں نے جب بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا ہے تو بذریعہ وحی اللہ نے حکم دیا میں نے کیا ہے۔ جب لوگوں کی بیٹیاں میں نے لی نکاح کے لیے یہ اللہ کے حکم سے، اور جب میں نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے ہیں کسی سے بھی کیے ہیں تو یہ بھی اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔ تو گویا بیٹیوں کا لینا یا دینا، نکاح کرنا یا نکاح کرانا، فرمایا یہ دونوں کام اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔ تو گویا حضرت علی کے لیے حضرت فاطمہ کا انتخاب یہ کس کا بنا بھائی؟ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، نبی کے نکاح میں ہیں، یہ نکاح کا انتخاب کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ کسی کی بیٹی اللہ کے نبی نے لی ہے اور کسی کو اپنی بیٹی عطا کی ہے، یہ چچا زاد بھائی بھی ہے۔ اور جس وقت ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، وہاں آپ نے مہاجرین انصار کو بلایا، کہا یہ تو اپنا گھر بار مال و دولت سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ، جس کو مواخات کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اور جس وقت یار ان چھڑ کے ہو کر 50 دفعہ کے لے جا کرو، تم انگنے ہو کے بہنے تھے۔ مواخات قائم کی تو ہر ایک مہاجر ایک انصاری کا بھائی بھائی آپ نے بنا دیا سب کو۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے۔ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ میرا کون بھائی ہے؟ اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو میرا بھائی ہے میں تیرا بھائی ہوں۔ یہ مقام اور مرتبہ صرف علی کو ملا ہے۔ سب لوگوں کے سامنے آپ نے فرمایا علی تو میرا بھائی میں تیرا بھائی ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ مقام اور مرتبے اللہ نے سب صحابہ کو الگ الگ عطا فرمائے ہیں۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم ہے، ابھی فیصلے نہیں زیادہ کیے، کبھی یہ ذمہ داریاں ابھی کندھوں پہ نہیں آئیں، اور آپ نے یمن کا حاکم بنا کے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو ابھی نوجوان ہوں، اتنے فیصلے مجھے کرنے نہیں آتے، یمن میں جا کے فیصلے میں کیسے کروں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینے پہ اپنا دست مبارک رکھا، رکھنے کے بعد دعا فرمائی کہ اللہ اس کے سینے کو کھول دے، اس کی زبان پہ حق جاری کر دے، اللہ اس کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے۔ جب یہ دعا دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی مجھے فیصلہ کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ جب بھی میں نے فیصلہ کیا ہے، جب بھی میرے پاس کوئی معاملہ جھگڑا قضیہ آیا ہے، میں نے بڑی جلدی اس گتھی کو سلجھایا اور کبھی بھی میرا فیصلہ غلط نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، ایک عورت آتی ہے باہر سے، آ کر کہتی ہے امیر المؤمنین اللہ کا ڈر خوف دامن گیر ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے زنا کیا ہے اور میرے پیٹ میں حمل ہے، یہ بچہ آپ کو یعنی پیٹ نکلا ہوگا شاید، کہا مجھے سزا دے دیں تاکہ میں اللہ کے حضور یہاں سے سزا پا کر جاؤں، اللہ کا عذاب نہیں میں بھگت سکتی۔ تو جب ایک آدمی خود اپنے گناہ کا اقرار کر لے پھر گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ شریعت کا قاعدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی وہاں موجود نہیں تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ اسے لے جاؤ اور جا کر اس کو سزا دے دو۔ اتنے میں حضرت علی آئے، آپ نے دیکھا عورت کو سزا جاری کر دی گئی اور لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین اس عورت کو واپس بلائے، واپس بلایا گیا، کہا یہ بتاؤ کہ گناہ اور قصور غلطی کس کی ہے؟ کہا جی غلطی اس عورت کی ہے۔ کہا جب آپ اس کو مار دیں گے، سزا دیں گے، سنسار کریں گے تو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی تو مرے گا نا، غلطی عورت کی ہے، سزا دونوں کو دی جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں بات آ گئی،
آپ نے فرمایا جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہوتی اس وقت تک عورت کو چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر اکثر فرمایا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر آج عمر نہ ہوتے تو علی ہلاک ہو جاتے۔ اتنا زبردست فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا یہ ایک بادشاہ نے ماریا قبطیہ یہ باندھی تھی، آپ نے پھر اس کو آزاد کیا، اس کے ساتھ نکاح فرمایا، اور اس کے بطن عطر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ تو یہ کسی نے کہا، ایک غلام یا ایک خادم ساتھ آیا تھا، کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جس وقت آپ گھر میں نہیں ہوتے تو یہ محبوب جو غلام تھا یا خادم تھا یہ آپ کے گھر میں آپ کی غیر موجودگی میں جایا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، کہا جاؤ جہاں بھی ملے وہیں اس کی گردن اڑا دو، یہ نبی کی اجازت کے بغیر نبی کے گھر میں کیوں جاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور اس کو تلاش کر رہے ہیں، یہ کہیں نہیں مل رہا۔ ایک انصاری کے باغ میں گئے، وہاں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے تہبند دھوتی باندھی ہوئی تھی۔ حضرت علی نے کہا تجھے قتل کرنے کا آرڈر ہے، میں تیری گردن اتارنے لگا ہوں۔ وہ ڈر گیا، جب ڈرا تو نیچے گرا، منڈیر پہ بیٹھا ہوا تو کنویں کی، جب گرا تو اس کی یہ جو دھوتی ہے نا بھائی، چادر جو پہ یہ کھل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر اس کے صدر پہ پڑی، وہ تو ہجڑا تھا، خسرا تھا، مردانگی والی تو بات ہی نہیں تھی۔ اب یہاں ایک طرف حکم نبوت ہے کہ جہاں ملے کیا کرو علی، قتل کر دو، اور وجہ یہ تھی کہ نبی کے اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں جاتا ہے، شکایت کرنے والے نے یہ کی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے قتل نہیں کیا، سیدھے واپس آ گئے، آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو مرد ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی خسرا ہے، وہ ہجڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو نے بہت اچھا کیا۔ یہ اس دعا کا اثر تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے سینے پہ رکھ کے دعا کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار نبی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے منافقین تھے ان کے نام بتائے تھے اور کہا تھا حذیفہ یہ کسی کو بتانا نہیں ہے، اللہ نے دی ہے یہ علم مجھے دیا ہے اور مجھے حکم دیا جو آپ کو دیا وہ لوگوں کو بتائے۔ تو یہ سارے منافقین کے نام بتائے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہیں اور آگے حضرت عمر سے کچھ باتیں کی ہیں، علمی باتیں کی ہیں۔ بات کیا کی ہے؟ کہا علی، کہا امیر المؤمنین اے عمر مجھے فتنوں سے محبت ہے۔ حضرت حذیفہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ مجھے فتنوں سے محبت ہے، اور پھر فرمایا کہ حق سے مجھے کراہت ہے، حق مجھے پسند ہے، اپنے الفاظ میں حق سے مجھے کراہت ہے، یعنی یہ کہا کہ حق مجھے پسند نہیں ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ بات کہی کہ جو چیز ابھی تک پیدا نہیں ہوئی اس پر میرا ایمان ہے، اور جو چیز میں نے دیکھی نہیں میں اس کو مانتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ بغیر وضو کے میں صلاۃ پڑھتا ہوں اور میرے پاس وہ چیز ہے جو اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ بظاہر یہ باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، بظاہر یہ باتیں ایمان والے کو زیب نہیں دیتی، لیکن کہنے والا عام آدمی نہیں ہے، کہنے والا صحابی رسول ہے، عام صحابی رسول نہیں ہے، رازدار رسول ہے۔ راز کس کو بتایا جاتا ہے بھائی؟ جس کے اوپر 100% اعتماد ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، حذیفہ عام صحابی نہیں ہے، رازدار رسول ہے، اور بات ایسے کر رہا مجھے فتنوں سے محبت ہے، جو چیز میں نے دیکھی نہیں وہ اس پر میرا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جس کو میں نے دیکھا نہیں میں اس کو مانتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے یعنی اس سے حق سے مجھے کراہت ہے، بغیر وضو کے میں صلاۃ پڑھتا ہوں، اور میرے پاس وہ ہے جو اللہ کے پاس بھی نہیں ہے، حالانکہ ایسی چیز تو کوئی ہے ہی نہیں جو اللہ کے پاس نہ اور بندے کے پاس ہو۔ حضرت حذیفہ یہ بات کر کے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ دل ہی دل میں سوچ رہے یار یہ حذیفہ نے کیا کہا ہے، طرح طرح کے خیالات پیدا ہو رہے دل میں۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، اب چہرے کے اثرات دیکھے، کہا امیر المؤمنین خیر ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا یار یہ حذیفہ میرے پاس آیا تھا، یہ باتیں کر کے گیا ہے اور اس کی یہ باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے، فرمایا عمر اس نے جو باتیں کی نا امیر المؤمنین وہ باتیں ساری ٹھیک ہیں،
کہا باتیں ٹھیک کیسے ہیں، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کہا اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے کیا ہے، فتنہ ہے۔ حذیفہ نے کہا مجھے فتنوں سے کیا ہے، پیار ہے۔ اپنے مال اور اپنی اولاد سے کس کو پیار نہیں ہے بھائی؟ قالی نے یہ جو کہا نا، حذیفہ نے یہ جو کہا ہے کہ مجھے فتنے سے پیار ہے، اس کا مطلب انہوں نے یہ قرآن کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، حالانکہ ہر ایک کا مال اور اولاد اپنے مالک کو پسند ہے یا نہیں بھائی؟ اس لیے فرمایا کہ مجھے فتنوں سے کیا بھائی، محبت ہے۔ اور پھر یہ جو بات کہی ہے کہ مجھے حق سے کراہت ہے، نفرت ہے، تو فرمایا کہ کون سا بندہ موت کو پسند کرتا ہے، اور موت کا آنا حق ہے یا نہیں بھائی؟ تو فرمایا کہ حذیفہ نے یہ جو بات کی ہے نا، مجھے حق سے کراہت ہے، وہ فرمایا موت سے ڈرتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ مجھے حق سے کیا بھائی، کراہت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو چیز پیدا نہیں ہوئی اس چیز پر میرا ایمان ہے۔ کاش یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ پیدا ہوا نہیں ہے، اور قرآن پہ حذیفہ کا کیا بھائی، ایمان ہے۔ اور پھر فرمایا جو چیز دیکھی نہیں اس کو میں مانتا ہوں، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ کہا حذیفہ نے اللہ کو دیکھا تو نہیں، لیکن اللہ پہ 100% ایمان ہے۔ اور پھر یہ جو بات کہی نا کہ میں بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، کہا صلاۃ سے مراد نماز نہیں بلکہ صلاۃ سے مراد درود ہے، اور بغیر وضو کے درود پڑھنا کیا بھائی، جائز ہے۔ حذیفہ نے جو بات کی بالکل ٹھیک کہی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اس نے کیسے کہہ دیا کہ وہ میرے پاس وہ کچھ ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ کہا حذیفہ نے یہ بھی ٹھیک کہا ہے۔ کالی وہ کیسے کہا، حذیفہ کے بیوی بچے ہیں، اللہ کے بیوی بچے نہیں ہیں، اللہ اس سے کیا بالکل بھائی پاک ہے۔ فرمایا حذیفہ نے یہ جو بات کی نا کہ میرے پاس وہ کچھ ہے جو اللہ کے پاس بھی نہیں ہے، واقعتاً سچ کا ہے کہ اللہ کے بیوی بچے نہیں، حذیفہ کے بیوی بچے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے علی تیری وجہ سے میں آج بچ گیا، ورنہ میں اپنے دل میں نہ جانے حذیفہ کے بارے میں کس کس طرح کے خیالات سوچ رہا تھا۔ باتیں بظاہر وہ تھی جو سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سارا معاملہ سمجھا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ کون ہے بھائی، علی۔ بولو یار، میں شہر یعنی علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ کون ہے، علی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو ومن اراد المدینۃ، اور جو شہر علم میں داخل ہونا چاہتا ہے، فلیأتی باب، اس کو چاہیے کہ وہ دروازے پہ آئے۔ کیا کرے بھائی، جو شہر علم میں آنا چاہتا ہے اسے کہاں سے آنا چاہیے، دیوار پھلانگ کے آنا چاہیے یا دروازے سے آنا چاہیے؟ کیوں بھائی؟ فرمایا جو شہر علم میں داخل ہونا چاہتا ہے، نبی تک پہنچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ علی کے پاس ہے، علی نبی کے پاس لے کے آئے گا۔ اچھا یہ بات عجیب ہے، ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کیوں مانتے ہیں، ہم ان کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، کہاں پہ بھائی، مدینہ میں۔ علم کہاں ہے، بول کے بتاؤ یار، مجھے پتا چلے آپ کو بات سمجھ میں آئی۔ علم کہاں پر ہے، جہاں اللہ کے نبی کہاں پر ہیں، مدینہ طیبہ میں ہے، گویا جہاں نبی وہاں علم ہے۔ اچھا جو علم کا شہر ہے وہ مدینہ میں ہے، اور علی کہاں پہ، کوفہ میں ہے۔ علی کہاں ہے، کوفہ میں شہادت ہوئی ہے، کوفہ میں جنازہ پڑھا گیا، کوفہ میں دفن ہے۔ یہ میں بعد میں کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت علی کوفہ میں ہے، جو علم کا دروازہ ہے وہ علی ہے اور علی کوفہ میں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی کوفہ کے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی کہاں کیا بھائی، کوفہ کے ہیں۔ ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے در پہ گئے علم کو حاصل کرنے کے لیے، اور حضرت علی سے یا حضرت علی کے دیگر صحابہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا سے علم حاصل کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے۔ تو گویا ہم نبی تک پہنچنے کے لیے ابو حنیفہ کے پاس علم حاصل کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کوفہ میں صحابہ سے علم حاصل کیا، اور صحابہ نے علم کس سے لیا بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟
اللہ کے نبی فرماتے علم چاہیے تو دروازے سے آؤ، دروازہ علی ہے اور علی کوفہ میں ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی کوفہ میں ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس جاتے ہیں علم لینے کے لیے، امام ابو حنیفہ پکڑ کے علی کے پاس لے کے جاتے ہیں، علی لے کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ علم ایسے آیا ہے، علم ہمارے پاس ہے ایسے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری، 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں 3 بدبختوں نے بیٹھ کے یہ مشورہ کیا کہ ایک نے کہا حضرت علی پہ حملہ کروں گا، ایک نے کہا حضرت امیر معاویہ پہ حملہ کروں گا، آپس میں تینوں نے 3 صحابہ کا انتخاب کیا۔ 17 رمضان المبارک کو عبد الرحمن ابن ملجم نے فجر کی نماز کے لیے حضرت علی اپنے گھر سے نکل رہے، یہ پہلے سے طاق میں بیٹھا ہوا ہے، اس بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ سامنے سے وار کیا جو آپ کے سر مبارک میں لگا، اور اس کی وجہ سے آپ کے زخم آیا، خون کے فوارے چھوٹے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آواز دی، لوگ جمع ہو گئے، اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں بچ جاؤں، زندہ رہا اس زخم کے بعد بھی، اس کو میں خود سزا دوں گا کیا دینی ہے، اور اگر میں اسی زخم کی وجہ سے مر گیا تو میرے قصاص میں، میرے بدلے میں اس کو قتل کر دینا، ٹھیک ہے بھائی۔ بعد میں 21 رمضان المبارک کو اسی زخم کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جام شہادت نوش کر دی، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو پھر قصاص میں عبد الرحمن ابن ملجم کو بھی سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ کوفہ کے اندر آپ کی شہادت ہوئی ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا، اور کوفہ کے اندر ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مدفن ہے، آج بھی موجود ہے۔ کوفہ کے اندر آپ کو دفن کیا گیا کیونکہ پہلے دارالخلافہ سارے صحابہ کے خلفائے تینوں، ان کے دور میں مدینہ الرسول یہ مرکز تھا، دارالخلافہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دارالخلافہ کہاں لے گئے تھے بھائی؟ کوفہ میں، آپ وہیں پہ رہے ہیں، وہیں پہ آپ نے یعنی حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے حکومت کی ہے، لیکن یہ کہ فتنے زیادہ پھیل چکے تھے، اور اسی فتنوں میں سے عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کے اوپر وار کر کے آپ کو شہید کیا ہے، وہیں پہ آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 قسم کی جماعتیں میری وجہ سے ہلاک ہوں گی۔ کیا فرمایا کرتے تھے بھائی؟ 2 لوگ میری وجہ سے کیا کریں گے بھائی؟ ہلاک ہوں گے۔ ایک وہ جو میرے بغض میں بہت آگے نکل گیا، جس کے دل میں میری نفرت ہوگی، وہ لوگ علی کی نفرت کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ جتنے بھی خارجی ہیں، یہ اسی میں سے دنا عبد الرحمن ابن ملجم، تو جتنے بھی خارجی ہیں وہ علی کا بغض اپنے دل میں لے کے پھرتے ہیں، وہ بھی ہلاک ہوں گے، اور جتنے بھی یہ سبائی ٹولہ ہے یہ بھی سارے کے سارے حضرت علی کے ساتھ۔ دوسرا ٹولہ جو آپ نے فرمایا، کہا بعض لوگ مجھے محبت میں، میری محبت میں اتنے آگے نکل جائیں گے کہ مجھے خدا تک ملا دیں گے، فرمایا جو میری محبت میں غلب آگے نکل جائیں گے وہ بھی ہلاک اور برباد ہوں گے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رابع، چوتھے مسلمانوں کے خلیفہ راشد ہیں، اس پہ ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ دوسرے نمبر پہ علی صحابی رسول ہیں، ہم مانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت ترتیب وائز جیسے اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا ہے، ہم ان کو خلیفہ رابع مانتے ہیں۔ خلیفہ اول کون ہے بھائی؟ بولو۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، جیسے ترتیب خلافت ہے ہم ویسے ہی مانتے ہیں۔ حضرت علی بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، عثمان بھی ہیں، ابوبکر بھی ہیں۔ جب آپ کا آخری وقت ہے، فرمایا مرو ابا بکر فلیصل، فرمایا کہ ابوبکر کو میرے مصلی پہ کھڑا کرو، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہاں کسی اور کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے، اور نبی کی بات خواہش سے نہیں ہوتی تھی بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتی تھی۔ تو اس لیے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام، آپ کے مراتب، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل کو مانتے ہیں، لیکن ہم علی کو مشکل کشا نہیں مانتے، ہم علی کو خدا نہیں مانتے، ہم علی کو نبی سے بڑھ کے نہیں مانتے۔ شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت علی یہ معصوم ہے۔ کیا بھائی؟ بولو یار، معصوم ہے۔ معصوم کون ہوتا ہے؟
جس سے گناہ نہ ہو، اور یہ خاصہ انبیاء ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ نبوت کا یہ خاصہ ہے کہ نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ ان سے گناہ نہیں ہونے دیتا، اللہ نے ان کو پاک پیدا کیا، قدم قدم پہ، بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، شباب میں، بڑھاپے میں، اللہ ان حضرات کی نبیوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان سے وہ یہ معصوم عن الخطا ہے، یہ اعزاز اللہ نے دیا ہے، جس کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا وہ معصوم عن الخطا ہے، اس سے گناہ نہیں ہو سکتا، اور یہ خاصہ نبوی ہے، انبیاء کا خاصہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے خطا، غلطی، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن صحبت نبوی کی وجہ سے ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا تھا، فوراً توبہ کرتے، روتے گڑ گڑاتے اللہ کے حضور، جب تک اپنا اللہ کے ہاں معاملہ صاف نہیں کرا لیتے تھے اس وقت تک صحابہ کو چین نہیں آتا تھا۔ تو رافضی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ معصوم ہے، گویا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ حضرت علی کو نبیوں کے مقام پہ لے کے جاتا ہے۔ امام المعصومین، آپ نے ان کی جہاں بھی چاکی کی ہو وہاں لکھا ہوگا امام المعصومین، یہ معصومین کے بھی امام ہیں، گویا کہ یہ نبیوں کے بھی امام ہیں۔ اور نبیوں کا امام کون ہے بھائی؟ بولو بھائی، امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبیوں کے امام کا شرف یہ میرے اور آپ کے نبی کو حاصل ہے، کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے علی مشکل کشا، علی حاجت روا، یہ نعرے لگانے بالکل غلط ہے۔ وہ قوالی لگتی ہے نا، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، یہ علی کا پہلا نمبر، یہ سارے بکواسات ہیں، یہ ساری مسلمان نسل کو دین اسلام سے، عقائد سے، نظریات سے دور کرنے والی باتیں، اور ہمارے مسلمان بھائی سنتے۔ اللہ نے چوتھے نمبر پہ رکھا، میں کون ہوتا ہوں ان کو پہلے نمبر پہ لے کے جانے میں؟ کیوں بھائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ باپ کی طرف سے بھی ہاشمی ہے، ماں کی طرف سے بھی ہاشمی ہے، یہ صرف اسعادت ان کو حاصل ہے، جو مقام اور مرتبہ اللہ نے دیا ہم مانتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ علی خدا بن کے معاذ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی تھی، مستدرک حاکم کی جو روایت ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جو میرا دوست ہے وہ علی کا بھی دوست ہے، جو علی کا دوست ہے وہ میرا بھی دوست ہے۔ یہ جو بندہ یہ کہتا ہے مولا سے مراد یہاں پہ خدا ہے، تو یہ تو پھر مولا محمد کیوں نہیں کہتے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو من کنت مولاہ، جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی کیا کرے بھائی؟ اپنا دوست رکھے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا محمد کیوں نہیں کہتے، صرف مولا علی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ مقام اور مرتبہ بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دینا چاہتے ہیں، جبکہ یہ سراسر کیا بھائی؟ بالکل غلط ہے، سچے عقائد سے یہ بالکل دور والی بات ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیں، خلیفہ رابع، چوتھا خلیفہ مسلمانوں کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب تک فاطمہ رضی اللہ عنہ زندہ رہی آپ نے اور نکاح نہیں کیے، آپ کی وفات کے بعد یکے بعد دیگرے آپ نے 7 عورتوں کے ساتھ نکاح کیا، اور ان میں سے 2 3 اولادیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت اللہ نے حضرت علی کو دی تھی، یہ خداداد صلاحیت تھی، اور آپ نے بڑے بڑے فیصلے کیے، اور سب حضرات نے آپ کے فیصلوں کو مانا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دارالخلافہ کوفہ کو بنایا، وہیں پہ آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا، وہیں پہ آپ زخمی ہوئے، وہیں پہ شہید ہوئے، وہیں پہ آپ کا جنازہ پڑھا گیا، اور وہیں پہ آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت ابوبکر مدینہ میں فوت ہو رہے، یہاں ان کو دفن کیا جا رہا۔ حضرت علی گھر کا آدمی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، داماد بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، اور یہ کہاں جا کے فوت ہو رہے؟ کوفہ کے اندر، وہاں پہ آپ کا مدفن ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ نے جو جس کے مقدر میں لکھ دیا۔ اگر کوئی دور جا کے فوت ہوتا ہے تو اس کے مقام اور مرتبے میں فرق نہیں آتا، وہ تو دین کی اشاعت کے لیے گئے ہیں، دین کو پھیلانے کے لیے گئے ہیں۔ جو سچا عاشق ہے، جو سچا محب ہے، وہ جہاں بھی ہو وہ اللہ کے نبی کے قریب ہے، اور جو نہیں ہے، ماننے والا نہیں ہے، وہ پاس رہ کے بھی کیا بھائی اللہ کے رسول سے دور ہے، اس لیے کہ آپ کے مشن کو نہیں مانا۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ تمام